الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص۔ رمضان کی سیریز کا یہ چھٹا درس ہے، اور آج کے درس میں نیت کے مسائل کہ رمضان کے روزوں کی نیت اور قیام اللیل کی نیت کیسے کی جائے، یہ انشاءاللہ چند باتیں بتائی جائیں گی نیت کے حوالے سے۔ نیت کہتے ہیں ارادے کو۔ انسان کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو دل کے اندر اس کے کوئی بات ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے کہ وہ فلاں کام کو سر انجام دینے جا رہا ہے، کیوں، وجہ کیا ہے، تو اس وجہ کو، اس ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ اور نیت کا محل و وقوع قلب ہے، یہ دل ہے۔ نیت دل کے اندر ہونی چاہیے، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ شریعت کے اندر جب ہم بات کریں گے دینی احکامات کی، تو انسان کے ہر عمل کے لیے، ہر نیکی کے لیے، انسان کوئی بھی نیک کام کرنا چاہے گا تو اس کے لیے سب سے بنیادی جو شرائط ہیں وہ جیسے عقیدہ توحید انسان کا مضبوط ہونا چاہیے، ایمان صحیح ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے اوپر شرک نہیں ہونا چاہیے عقیدے کے اندر۔ اسی طرح نیت کی بھی اہمیت ہے کہ نیت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ تو یہ بنیادی شرائط میں سے ہے نیت۔ اور عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو یہ تین بنیادی شرائط ہیں کسی بھی عبادت کے لیے، کسی بھی نیکی کے لیے، کہ نیکی کرنے والے کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، عقیدے میں شرک نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی نیت خالص اللہ کے لیے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہو، اللہ کی عبادت کے لیے، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اور عمل سنت کے مطابق ہو۔ تو یہ عبادت کی بنیادی شرائط میں سے ہے۔ تو نیت جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے ہر نیکی کے لیے، ہر عبادت کے لیے۔ اور نیت دل سے کی جاتی ہے، دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ نیت کے الفاظ جو ہیں وہ زبان سے نہیں ہوتے، سوائے حج اور عمرے کے، کہ اس کے نیت کے الفاظ جو ہیں زبان سے وہ ثابت ہیں۔ فرمان باری تعالی ہے سورہ زمر کے اندر آیت نمبر 2 اور 3، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ۔ بس آپ اللہ کی عبادت کریں، دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، اخلاص کے ساتھ، ریاکاری سے بچتے ہوئے۔ الا للہ الدین الخالص، خبردار ہوشیار رہنا چاہیے انسان کو کہ الا للہ الدین الخالص، کہ خبردار دین تو خالص صرف اور صرف پورے کا پورا اللہ ہی کے لیے ہے، اس میں کسی اور کی شراکت نہیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس آیت سے ہمیں نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور ریاکاری سے بچیں۔ ریاکاری یہ اخلاص کی متضاد ہے۔ اخلاص یہ عبادت ہے، ریاکاری شرک ہے۔ اخلاص کا مطلب کیا ہے کہ نیت خالص اللہ کے لیے ہو، خلوص ہو عبادت کرنے والے کے دل کے اندر، اللہ کے لیے وہ خالص کرے اپنی عبادت کو۔ اور ریاکاری کیا ہے؟ دکھلاوا، نام و نمود، شہرت، دنیا والے تعریف کریں۔ تو یہ جو دنیاوی فائدوں کے لیے کوئی عمل کیا جائے گا تو یہ عمل شرک قرار پائے گا۔ تو عبادت کے لیے ہمیں اخلاص چاہیے، اخلاص عین عبادت ہے۔ اور اس کی جو مخالف، اس کی جو ضد ہے، اس کے برعکس وہ ریاکاری ہے، اور ریاکاری یہ شرک ہے۔ سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 162 اور 163 فرمان باری تعالی ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین۔ آپ ارشاد فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا، میری مکمل زندگی، میرے سارے کے سارے اعمال، میں جو کچھ بھی دن بھر میں کرتا ہوں، سب کچھ للہ رب العالمین، میرے اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ میری قربانی، میری نماز، میری عبادتیں، میرا سب کچھ میرے رب کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ لا شریک لہ و بذالک امرت، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں،
اپنے دین کو خالص کروں اللہ کے لیے، اپنی توحید کو خالص کروں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلے اس کے حکم ماننے والوں میں سے ہوں۔ صحیح بخاری کے جو پہلی حدیث ہے، اور صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، اور دیگر محدثین نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے، روایت کیا ہے، اور اہل علم کہتے ہیں کہ فقہ کے مختلف ابواب کے اندر یہ حدیث سب سے پہلے آتی ہے۔ یعنی ہم فقہ کے لیے فقہ کی کوئی بھی کتاب شروع کریں، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصیام، جیسے نماز کی کتاب، روزوں کی کتاب، زکوٰۃ کی کتاب، حج عمرے کی کتاب، تو کوئی بھی دین کا جو ہے وہ شعبہ ہو، کوئی بھی عبادت ہو، اس کے لیے سب سے پہلی حدیث یہی حدیث آتی ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر پہلی حدیث جس کو منتخب کیا۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث یہ ہر عبادت کے لیے، ہر کتاب کے لیے، فقہ کے ہر مسئلے کے لیے، ہر باب کے اندر سب سے پہلے نمبر پر یہی حدیث آتی ہے۔ وہ حدیث بڑی عظیم ہے۔ ان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اعمال تو نیتوں کے اوپر ہیں، اعمال تو محض نیت کے اوپر ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ اعمال کی یعنی نیکیوں کی جو بنیاد ہے، اس کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں کے اوپر ہے۔ جیسی نیت ہوگی ویسا عمل ہوتا ہے، یعنی جیسی نیت ہوگی ویسا بدلہ ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات، کہ یقیناً بے شک اعمال کا دار و مدار وہ نیت کے اوپر ہے، نیتوں کے اوپر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوی، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جیسی اس کی نیت ہوگی، یعنی جیسی نیت ہوگی ویسا بدلہ ملے گا۔ نیت اگر خالص اللہ کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہی اس کا اجر و ثواب ملے گا، نیکیاں ملیں گی، اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اگر نیت کے اندر کسی اور کوئی اور شریک ہو گیا، کسی اور کے لیے نیت کے اندر کچھ حصہ آ گیا، نیت پوری کی پوری اللہ کے لیے نہیں ہوئی، کوئی نام و نمود، کوئی شہرت، کسی دنیا کے بندوں کو دکھانے کے لیے، دنیا کے لوگوں کو کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے، تعریف کے لیے، کوئی دنیاوی اور مالی فائدوں کے لیے، یعنی جیسی بھی نیت ہوگی تو انسان کے لیے وہی ہے جیسی اس کی نیت ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں ملے گا، پھر اللہ تعالیٰ سے بدلہ نہیں ملتا، کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، وہ عمل قیامت والے دن ضائع ہو جائے گا۔ جب نیت کے اندر اگر ریاکاری آ جائے گی، اللہ کے علاوہ کوئی اور آ گیا، تو پھر قیامت والے دن اس کا ثواب اللہ تعالیٰ سے نہیں ملے گا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ جو لوگ دنیا کے اندر ریاکاری کرتے تھے ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جاؤ دیکھو ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دکھلانے کے لیے تم دنیا کے اندر اعمال کرتے تھے، آج ان کے پاس چلے جاؤ اور جا کے دیکھو وہ تمہیں کچھ دے سکتے ہیں، آج میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انسان کی جیسی نیت ہوگی ویسے اس کو بدلہ ملتا ہے۔ اگر نیت خالص اللہ کے لیے ہوگی تو نیکیوں کا اجر و ثواب ملے گا، اگر نیت خالص نہیں ہوگی تو وہ اعمال کل قیامت والے دن بیکار ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سنن نسائی کے اندر ایک روایت ہے، ان ابی امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، کہ یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ صرف اسی عمل کو قبول فرماتا ہے جو عمل خالص اللہ کے لیے کیا جائے اور اس کی رضا کے حصول کے لیے کیا جائے، اس کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، اس سے اجر و ثواب لینے کی نیت سے کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کس عمل کو قبول فرماتے ہیں؟ جو عمل کرنے والا اس نیت سے عمل کرے کہ یہ عمل میرا خالص صرف اور صرف میرے رب کے لیے ہے، اور اس سے میرا مقصد میرے رب کی رضا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اس کی خوشنودی مجھے مطلوب ہے، اس سے مجھے اجر و ثواب لینا ہے، وہ رب کو میں نے خوش کرنا ہے، وہی رب سے مجھے اجر و ثواب لینا ہے، تو وہی عمل اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہے۔ اب رمضان کے حوالے سے ہمیں دو چیزیں سمجھنی ہیں کہ ایک روزوں کی نیت، اور ایک خصوصی طور پہ جو ہم ایک رمضان کی مخصوص راتوں کی عبادت ہے قیام اللیل، تو اس کی نیت کے اندر بھی ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ جیسے کہ بتایا کہ نیت یہ فعل قلب ہے، یعنی نیت دل کے اندر ہوتی ہے اور قلبی عبادت ہے، نیت کا محل و وقوع دل ہے۔ اور روزے کی حالت میں نیت کے شامل ہونے سے مراد یہ ہے کہ روزے دار کو معلوم ہو کہ وہ روزے سے ہے۔ ایک انسان نے روزہ رکھا ہے تو اسے پتا ہو کہ میں نے یہ اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ کی رضا کے لیے میں نے
فجر سے لے کے مغرب تک کھانے پینے سے اپنی شہوتوں سے میں رکا ہوا ہوں، تو یہ روزہ ہے۔ روزے دار کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں، اور یہ روزہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا ہے میں نے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں اور صحت اچھی ہو جاتی ہے، انسان کا جسم چاق و چوبند ہو جاتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے، موٹاپا کم ہو جاتا ہے، کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے، اور کسی کا بلڈ پریشر کا جو ہے نا وہ تکلیف ہوتی ہیں، امراض ہوتے ہیں، بلڈ پریشر ان کا جو ہے نا وہ نارمل ہو جاتا ہے، شوگر کے مریضوں کو کچھ فائدہ ہوتا ہے، مختلف قسم کی بیماریوں کے اندر روزہ رکھنا بہت ہی مفید ہے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھیں گے، رمضان کا مہینہ آئے گا تو ہمارا وزن کم ہو جائے گا۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ یہ ساری دنیاوی فائدے ہیں، اور یہ دنیاوی فائدے انسان کو خود بخود حاصل ہو جائیں گے اگر ایک انسان اللہ کی رضا کے لیے خالص نیت کے ساتھ روزہ رکھے گا۔ اس کی نیت یہ دنیاوی فائدے نہیں ہوں گے۔ روزے دار کا اصل مقصد یہ ہو کہ یہ روزہ میں نے اللہ کے لیے رکھا ہے۔ پھر یہ دنیاوی فائدے ہیں صحت کے حوالے سے، کیونکہ یہ بات آج سائنس نے ثابت کی ہے کہ روزہ رکھنے کے بہت سارے جو ہے نا طبی فائدے ہیں۔ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے روزہ رکھنا ایک بہت عظیم ورزش ہے، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے تو بہت اچھی جو ہے نا ایک عمل ہے، جس سے روزہ رکھنے سے نظام انہضام بہتر ہوتا ہے، انسان کی اوور آل جتنی بھی صحت ہے بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ اور سائنسدان یہ بات بھی ثابت کرتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے انسان کے جو پرانے ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں، پرانے خلیات ہوتے ہیں جو مرجھا چکے ہوتے ہیں، مر چکے ہوتے ہیں، بیمار ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی جگہ نئے جو ہے نا وہ سیلز جو ہے نا وہ جو ہے نا جسم کے اندر پیدا ہوتے ہیں، نئے ٹیشوز بنتے ہیں، اور بہت ساری جو ہے نا وہ بیماریاں دور ہوتی ہیں روزہ رکھنے سے۔ تو روزہ رکھنے کے جتنے بھی طبی فائدے ہیں یہ انسان کو سب کے سب روزے دار کو حاصل ہوں گے، لیکن اگر وہ نیت یہ رکھے گا کہ مجھے یہ فائدے حاصل ہوں گے، تو اس کا روزے کا اجر و ثواب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے روزہ اس لیے رکھنا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے لیے روزہ رکھنا ہے، کہ روزے کی فریضت جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، تو میں نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے۔ باقی رہے صحت کے حساب سے دنیاوی فائدے، یہ مجھے اللہ کی رحمت سے خود بخود حاصل ہو جائیں گے۔ تو انسان روزہ رکھے اللہ کے حکم کے لیے، نہ ڈائٹنگ کرنے کے لیے، نہ اپنا وزن کم کرنے کے لیے، نہ دنیاوی فائدوں کے لیے کہ میری صحت اچھی ہو جائے گی روزے رکھ کر، بلکہ یہ سارے فائدے بھی انشاءاللہ حاصل ہوں گے، لیکن روزہ کیوں رکھنا ہے؟ کہ اللہ کا حکم ہے۔ گھر کے اندر اگر لوگوں نے روزہ رکھا ہے اور ایک شخص وہ دل سے روزہ رکھنا نہیں چاہتا، وہ عبادتیں بھی نہیں کرتا، بے نمازی ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے، بہت سارے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اب وہ دیکھتے ہیں کہ کیا کروں، گھر میں تو سب نے روزہ رکھا ہوا ہے، اب کون مجھے ناشتہ دے گا، کون کھانا دے گا، تو چلو یار سب کے ساتھ میں بھی جو نا روزہ رکھ ہی لیتا ہوں۔ یہ بھی اس کا روزہ صحیح نہیں ہے، یہ بھی روزہ اس کا نہیں ہے۔ روزے دار کے لیے ضروری ہے کہ وہ دل کی خوشی کے ساتھ، دل کے ارادے کے ساتھ وہ روزہ رکھے، اس لیے روزہ نہ رکھے کہ گھر میں سب نے روزہ رکھا ہے۔ اور جو بے نمازی ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، وہ بس لوگوں کی دیکھا دیکھی روزے رکھ لیتے ہیں، تو یہ انشاءاللہ یہ الگ موضوع ہے، لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ بے نمازی کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ پوری بصیرت اور بصارت کے ساتھ دلائل کی روشنی میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ، قرآن و حدیث کی روشنی میں، کہ بے نمازی کا کوئی روزہ نہیں ہے، وہ روزہ رکھے نہ رکھے اس کے لیے برابر ہے۔ تو بلا وجہ کیوں بھوکا پیاسا رہتا ہے وہ، جب اسے کوئی اجر و ثواب مل ہی نہیں رہا؟ نماز روزے سے پہلے ہے، نماز کا حکم روزوں سے بھی پہلے ہے، بے نمازی کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ تو جو شخص روزے رکھے بھی بے نمازی ہے تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو بڑا روزہ اس لیے نہیں رکھنا چاہیے کہ گھر میں سب نے روزہ رکھا ہے تو میں بھی رکھ لوں، بلکہ دل کی ایک خوشی اور دل کے ارادے کے ساتھ رب کو راضی کرنے کے لیے نیت ہونی چاہیے، ورنہ روزہ نہیں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، علاقے میں محلے میں سب نے روزہ رکھا ہے، دوست یار وغیرہ ملیں گے آپس میں، محلے دار وغیرہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے تو شرم آئے گی، تو اس لیے روزہ رکھ لیتے ہیں، تو انہیں بھی کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا، کیونکہ ان کا روزہ اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ تو ایک آپس میں بس ایک رکھ رکھاؤ کے لیے جو وہ روزہ رکھ رہے ہیں کہ جو وہ محلے والوں نے رکھا ہوا ہے، دوستوں نے، دوست وغیرہ پوچھیں گے تو روزہ رکھ لیتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ شرم کے مارے روزہ رکھ رہے ہیں، تو یہ روزہ کچھ فائدہ نہیں دیتا ہے۔ آفس میں سب نے رکھا ہوا ہے تو میں بھی رکھ لوں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ اس وقت ہوگا جب روزہ اس لیے رکھوں کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے رکھ رہا ہوں، اور اس کا اجر مجھے اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب سے مطلوب ہے۔ یہ نیت بھی نہ ہو انسان کی
کہ روزہ رکھ کے بس وہ دوسروں کی ہمدردیاں سمیٹتا پھرے. جیسے کہ کام وغیرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں جو باس ہوتا ہے، کمپنی کا مالک ہوتا ہے، جو آفیسر ہے، تو ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی ہم روزے سے ہیں. چاہتے یہ کہ وہ ہمیں کچھ رعایت دے دیں، جلدی چھٹی دے دیں، کام کے اندر کچھ آسانی دے دیں، یا آپس میں کولیگز وغیرہ کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے، دیکھو یار آج میرا کام تم یہ کر لو، آج مجھے زیادہ کام نہیں دینا کیونکہ میں روزے سے ہوں. اس طرح کام کی جگہوں پہ بھی لوگوں کو جو ہے نا یہ بتاتے پھرنا کہ بھائی میں روزے سے ہوں، آج ذرا جو ہے نا مجھے کام ہلکا دینا، جلدی چھٹی دینا، مجھے یہ رعایت دینا، یہ بھی مناسب نہیں ہے. اپنی زبان سے لوگوں کو بتاتے پھرنا، اپنے جو ہے نا وہ روزوں کا جو بارے میں لوگوں کو اعلان کرتے پھرنا، اس کی تشہیر کرنا، یہ تو ہم جتا رہے ہیں کہ ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں. تو یہ دنیا والوں سے کیا ہم نے کچھ فائدہ لینا ہے؟ ہم نے اس کا اجر تو اللہ تعالیٰ سے لینا ہے. لہٰذا اپنے کام کاج کی جگہوں کے اوپر بھی بتانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہونی چاہیے. ویسے بھی سب روزہ رکھتے ہیں عمومی طور پہ رمضان میں. اور اگر کوئی شخص جو ہے کمپنی کا مالک ہے، یا کوئی بھی جو ہے نا آفیسر ہے، کوئی بھی جو ہے نا وہ کسی عہدے کے اوپر ہے، اپنے ماتحت لوگوں کو اگر کام میں رعایت دیتا ہے اور ان کے کام کو رمضان میں ہلکا کر دیتا ہے، ڈیوٹی کم کر دیتا ہے، کام میں بھی تخفیف کرتا ہے، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ بہت اچھا عمل ہے. اس کے لیے اس شخص کے اوپر اجر و ثواب ہے کہ جو اپنے ماتحت لوگوں کو رمضان کے مہینے میں روزوں میں رعایت دیتا ہے، ڈیوٹی کم کر دیتا ہے، کام ہلکا کر دیتا ہے. تو بہت بڑی نیکی ہے یہ. لیکن کام کرنے والوں کو نہیں چاہیے کہ وہ لوگوں کو یا اپنے باس کو بتاتے پھریں کہ ہمارا روزہ ہے، لہٰذا ہمیں جو ہے نا دل میں یہ بات ہو کہ ہم بتائیں گے تو ہمیں کچھ نہ کچھ فائدہ مل جائے گا. نہیں، فائدہ اصل میں اللہ تعالیٰ سے لینا ہے. یہ دنیاوی فائدے خود بخود مل جاتے ہیں، ہمیں اس کی نیت نہیں رکھنی چاہیے. بعض لوگ سحری چھوٹ جاتی ہے، اٹھ نہیں پاتے، سحری نہیں کھا پاتے. تو روزہ تو رکھ لیا لیکن سحری نہیں کھائی. تو ظاہر ہے سحری نہیں کھاتے تو روزے میں کچھ کمزوری ہوتی ہے. تو پھر جب جاتے ہیں کہیں بھی کام وغیرہ، سب کو بتاتے ہیں کہ یار آج دیکھو روزہ رکھا ہے میں نے، لیکن جو ہے نا آج سحری کے لیے اٹھ ہی نہیں سکا میں، تو سحری کھا نہیں سکا میں، آج تو بغیر سحری کے روزہ رکھا ہے. تو یہ لوگوں کو یہ بتانا کہ آج میری سحری چھوٹ گئی، سحری میں نہیں کھا سکا، بغیر سحری کے جو ہے نا میں روزہ رکھا ہے، آج سحری نہیں ہو سکی، یہ بات بھی مناسب نہیں ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے، کسی کو نہیں بتانا چاہیے. اول تو سحری کے لیے اٹھنا چاہیے، اور سحری کھانی ضروری ہے، لازم کھانی چاہیے. یہ اجر و ثواب ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں اس متعلق گفتگو ہوگی. بہرحال لیکن اگر کسی وجہ سے انسان سحری نہیں کھا سکتا اور بغیر سحری کے روزہ رکھ لیا تو روزہ مکمل ہو جاتا ہے، روزے میں کوئی کمی نہیں ہوتی، روزہ ہو جاتا ہے. لیکن لوگوں کو بتاتے پھرنا کہ آج میں نے سحری نہیں کھائی ہے، تو لوگوں کے نظر میں یعنی اچھا ہو جائے گا، یار دیکھو اس نے جو آج بغیر سحری کے روزہ رکھا ہوا ہے، یا کچھ لوگ تعریف کریں گے، یا کوئی دنیاوی ہمدردی مل جائے گی، کچھ لوگ کام میں آسانی وغیرہ کر دیں گے کہ آج اس نے سحری نہیں کھائی ہے. تو یہ جو نیت ہے نا، یہ روزے کے اجر و ثواب کو ختم کر دیتی ہیں. روزہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا ہے، اللہ سے اجر لینا ہے، لہٰذا لوگوں کو نہ بتائیں کہ جو ہے نا میں سحری نہیں کھا سکا. اہم ایک مسئلہ ہے کہ یہ روزے کی نیت کب کرنی ہے؟ روزے کی نیت رات میں کرنی ہے. روزے کی نیت رات میں کر لینی ہے. یعنی نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، رات سے ہی دل کا ارادہ، دل کے اندر ارادہ موجود ہو کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے. تو یہ روزے کی نیت رات کے اندر ہونی ضروری ہے. فجر سے پہلے پہلے اگر نیت نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے روزہ رکھنے کا، اور فجر کی اذان ہو گئی، اب کچھ ارادہ کر لیتا کہ میں رمضان کا روزہ رکھ لیتا ہوں، اب اس کا روزہ نہیں ہوگا. اب اس کا روزہ نہیں ہوگا. روزے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے نیت رات میں کر لینی ضروری ہے، یعنی فجر سے پہلے پہلے. جب ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو ہمارے دل میں ارادہ موجود ہوتا ہے. ویسے بھی ہر شخص جو روزہ رکھتے ہیں، روزے داروں کے دل کے اندر یہ بات پہلے سے موجود ہوتی ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں پورا مہینہ روزہ رکھنا ہے، تو نیت موجود ہے. یہاں مسئلہ اس شخص کے لیے ہے جس کا ارادہ نہیں ہے روزہ رکھنے کا، جس کی نیت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، اور رات گزر جاتی ہے، فجر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے، اذان شروع ہو گئی، اذان کا وقت ہو گیا، اب روزہ تو شروع ہو گیا لیکن اب تک اس کی نیت ہی نہیں تھی. اب وہ نیت کرتا ہے، اب وہ ارادہ کرتا ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں، اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اب اس کا روزہ نہیں ہے. یعنی اذان سے پہلے پہلے نیت لازم ہونی چاہیے. اذان سے پہلے پہلے نیت لازم ہونی چاہیے. یہ رمضان کے فرض روزوں کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کا حکم. اور جو عام نفلی روزے ہوتے ہیں تو نفلی روزوں کے لیے یہ بات ثابت ہے کہ انسان فجر ہو گئی، فجر کی نماز ادا کر لی اور اس کا نیت ابھی تک روزے کا ارادہ نہیں ہے، فجر کی نماز کے بعد بھی اگر وہ ارادہ کرتا ہے، فجر کی نماز کے بعد بھی اگر وہ ارادہ کرتا ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں تو اس کا روزہ ہو جاتا ہے. یہ نفلی روزے کے لیے ہے، رمضان کے روزوں کے لیے نہیں.
حتیٰ کہ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان سورج نکلنے سے پہلے پہلے تک نفلی روزوں کے لیے، اگر سورج نکلنے سے پہلے پہلے تک اگر نیت کر لے، فجر کی اذان بھی فجر کی نماز بھی ادا کر لی ہے، ابھی سورج نہیں نکلا ہے، سورج نکلنے سے پہلے پہلے بھی نیت کر لے گا، تب بھی اس کا روزہ ہو جاتا ہے۔ اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ سورج نکل چکا ہے تب بھی اگر وہ نیت کر لے، یعنی صبح ہی صبح نیت کر لیتا ہے چاہے سورج نکل چکا ہے، سورج طلوع ہو چکا ہے لیکن صبح ہے، تو اس وقت بھی جو ہے نا اگر وہ نیت کر لیتا ہے تو اس کا روزہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ نفلی روزوں کے لیے ہے، یہ رمضان کے لیے نہیں ہے۔ رمضان کے روزوں کے لیے یہ مسئلہ اچھے طریقے سے ذہن نشین رکھیں کہ فجر کی اذان سے پہلے پہلے نیت ہونی لازم ہے، اور نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ نیت کے الفاظ زبان سے موجود نہیں ہیں کسی بھی روایت میں، کسی بھی حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روزے کی نیت کیسے کرنی ہے، نماز کی نیت کیسے کرنی ہے، زکوٰۃ کی نیت کیسے کرنی ہے، یہ نہیں بتایا۔ سوائے حج اور عمرے کے کسی بھی نیکی کے جو ہے نا وہ الفاظ سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ تو روزہ رکھیں گے، نیت کریں گے، نیت کیسے کریں گے؟ خود بخود ہو جاتی ہے نیت، دل میں ارادہ ہے، اس کو نیت کہتے ہیں کہ دل کے اندر بات موجود ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، تو یہ ارادہ جو ہے یہ نیت ہے۔ زبان سے نہیں دہرانا کہ میں روزہ رکھتا ہوں۔ ہمارے عمومی طور پہ جو ہے نا ایک دعا، یہ ایک نیت کے الفاظ مشہور ہے کیلنڈرز وغیرہ میں، جو رمضان کے کیلنڈر وغیرہ ملتے ہیں، سحر و افطار کے اوقات جس کے اندر لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے یہ نیت کے الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اکثر جو ہے کتابوں کے اندر بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ یہ کسی بھی حدیث کے اندر موجود نہیں ہے، یہ الفاظ ہی غلط ہیں نیت کے، یہ بدعت ہے، ان الفاظ کے ساتھ نیت کرنا یہ بدعت ہے، روزے کا اجر و ثواب کو ضائع کرنے والی بات ہے یہ۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، ان سے نیت نہیں کرنی ان الفاظ کے ساتھ۔ اور یہ الفاظ ویسے بھی صحیح نہیں ہے کہ وَبِصَوْمِ غَدٍ، میں کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں، روزہ تو انسان اس دن رکھ رہا ہے۔ بہرحال یہ الفاظ ویسے بھی صحیح نہیں ہیں، اور یہ الفاظ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور یہ خلاف سنت ہیں، لہٰذا ان الفاظ کو ادا نہیں کرنا چاہیے، یہ بدعت ہو جائے گا۔ بلکہ زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ بس دل کے اندر یہ بات موجود ہے، دل کے اندر نیت موجود ہے، اخلاص کے ساتھ ارادہ موجود ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، یہ نیت ہے۔ تو یہ رمضان کے روزوں کی نیت کیسے کرنی ہے، یہ انشاءاللہ کچھ باتیں اس بارے میں بیان ہوئی۔ اب قیام اللیل کے لیے بھی نیت کیا ہے؟ وہی جو ہم نماز کے اندر، جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو نماز کے اندر، نماز کی ادائیگی سے پہلے ہمارے دل کے اندر ارادہ موجود ہوتا ہے کہ میں فجر کی نماز ادا کر رہا ہوں، یا یہ ظہر ہے، عصر ہے، کون سی نماز ہے، فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، تو انسان کو پتہ ہوتا ہے، دل میں ارادہ ہوتا ہے، اسی کو نیت کہتے ہیں۔ نماز کے الفاظ بھی جو ہے کہ میں نماز ادا کر رہا ہوں، فلاں وقت کی، منہ میرا قبلے کی طرف، فلاں امام کے پیچھے، اللہ اکبر، یہ الفاظ بدعت ہے، یہ خلاف سنت کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو قیام اللیل بھی انسان کرے گا اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے اجر و ثواب لینے کے لیے، اور زبان سے الفاظ نہیں کہے گا میں قیام اللیل کر رہا ہوں، میں تراویح کی نماز پڑھ رہا ہوں، میں فلاں مسجد میں موجود ہوں، فلاں امام صاحب ہیں، یہ الفاظ کوئی زبان سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب انشاءاللہ آخر میں 2-3 احادیث پڑھ کے انشاءاللہ میں آج کے درس کو مکمل کرتا ہوں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، پہلے بھی جو ہے نا گزر چکی ہے، اسی ہماری رمضان سیریز کے اندر، دوبارہ سے جو کا موضوع آیا ہے تو میں دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي روایت اخرى من قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، اس کا ایمان صحیح ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، فرشتوں پر، کتابوں پہ، انبیاء اور رسول پہ، اللہ تعالیٰ کے دین پہ اور قرآن مجید پہ، قیامت کے دن کے اوپر، آخرت کے تمام مراحل کے اوپر، اچھی بری تقدیر کے اوپر، جتنے بھی ارکان ہیں ایمان کے 6 ارکان، ان کے اوپر اس کا ایمان صحیح ہے، اس کا عقیدہ توحید صحیح ہے، ایمان صحیح ہے، کوئی شرک نہیں ہے۔ واحتساباً، اور اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے روزے، اللہ کی رضا کے لیے قیام کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اس کا اجر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے لینا ہے۔ دل میں ارادہ یہ ہے، دل میں نیکی یہ ہے کہ جو رمضان کے روزے رکھ رہا ہوں، جو قیام اللیل کر رہا ہوں، اس کا اجر میں نے اللہ تعالیٰ سے لینا ہے۔ اس نیت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ وہ روزے رکھے گا، رمضان کی تراویحاں پڑھے گا، انشاءاللہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بہت عظیم بشارت ہے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث سے ان شداد بن اوس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی یرائی فقد اشرک، کہ جس نے نماز پڑھی دکھلاوے کے لیے، اس نے حقیقت میں شرک کیا، اس نے کوئی عبادت نہیں کی۔ ومن صام یرائی فقد اشرک،
اور جس نے روزہ رکھا دکھلاوے کے لیے، نام و نمود کے لیے، شہرت کے دنیاوی فائدوں کے لیے، فقد اشرک، اس نے شرک کیا ہے، اس نے عبادت نہیں کی۔ ومن تصدق یرائی فقد اشرک، اور جس نے صدقہ کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا مگر دکھلاوے کے لیے، تعریف کے لیے، کہ لوگ تعریف کریں گے کہ بڑا سخی ہے، فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ تو من صلی یرائی فقد اشرک، ومن صام یرائی فقد اشرک، ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ تین عظیم عبادتوں کا ذکر ہے۔ جس نے نماز ادا کی، جس نے روزہ رکھا، جس نے صدقہ کیا مگر نیت صحیح نہیں ہے تو اس کا عمل شرک ہے، وہ عبادت نہیں ہے۔ ان ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ۔ یہ ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے فجر سے پہلے پہلے نیت نہیں کر لی، دل میں ارادہ اس کا نہیں ہے، فلا صیام لہ، اب اس کا روزہ نہیں ہے اگر فجر طلوع ہو گئی، فجر کی اذان ہو گئی۔ اور ابو داؤد کی روایت میں ایک اور الفاظ یہ بھی موجود ہیں، لا سیامہ لمن لم یبیت الصیام من اللیل، کہ اس شخص کا کوئی روزہ نہیں ہوتا جو رات سے ہی روزے کا ارادہ نہیں کرتا۔ لہٰذا یہ چند مسائل تھے نیت کے حوالے سے کہ رمضان میں ہمیں رات کو نیت کر لینی چاہیے، الفاظ سے نہیں، صرف دل کے اندر ارادہ ہونا چاہیے اور خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے تمام نمازیں، تمام عبادتیں ہم جو کچھ رمضان میں کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت، دعا، ذکر، اذکار، صلہ رحمی، لوگوں کی خدمت کرنا، اور جتنی بھی تمام نیکیاں ہیں ان سب کے اندر نیت ہماری خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور زبان سے الفاظ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اچھے طریقے سے رمضان شریف کے روزے رکھنے کی، نمازیں ادا کرنے کی، قیام اللیل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور تمام عبادت کو قبول فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔